اب میں رام نگرم سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا مفتی مختار حسن صاحب دامت برکاتہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی چونکہ صبح سے یہاں پر تشریف فرما ہے بطور حکم کے اس جلسے سے متعلق مختصر اظہار خیال فرمائیں۔ حضرت تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم تو مختصر کا ہوا ہے مگر میں عاجزانہ ابھی سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا مطول ہو جائے گا، برداشت فرمائیں کیونکہ یہاں کا طالب علم بھی ہوں تو تھوڑا حق بھی ہوگا اور بار بار یہ موقع ملتا بھی نہیں کہ آ کر ہم یہاں پر کھڑے اساتذہ کے سامنے کچھ بول سکیں، اپنا معافی ضمیر اپنے جذبات کو پیش کر سکیں۔ الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من كان أفضل الخلق وكامل الحلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم اساتذہ اکرام، معزز مہمانان گرامی، والدین اور عزیز طلباء، میں اس شعر کے ذریعے سے اپنی بات کی شروعات کرنا چاہوں گا۔ ماہتاب تو گرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، ماہتاب تو گرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، چمک جاتا ہے وہ جس میں نور استعداد ہوتا ہے۔ ماہتاب تو گرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، چمک جاتا ہے وہ جس میں نور استعداد ہوتا ہے۔ کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی مجنون کوئی فرحات ہوتا ہے۔ محترم حضرات، عزیز طلباء، آج کا یہ خوبصورت اجتماع، یہ جلسہ دارالعلوم امدادیہ کے آنگن میں جو منعقد ہوا ہے، قرأت نعت اور تقاریری مقابلے کی شکل میں، یہ صرف ایک معمولی تقریب نہیں ہے بلکہ یہ جلسہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ادارہ علم و حکمت کی روشنی کو عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ ادارہ صلاح و فلاح کی طرف رواں و دوا ہے۔ یہ مدرسہ علم کا وہ چراغ ہے جس کی روشنی سے ہزاروں طلبہ اور صرف طلبہ نہیں، ان کے گھر اور خاندان منور ہو رہے ہیں۔ آپ اور ہم سب کے لیے یہ ادارہ باعث فخر ہے۔ محترم دوستوں، دارالعلوم امدادیہ کی بنیاد صرف ایک تعلیمی ادارے کے طور پر نہیں رکھی گئی ہے بلکہ اس کا مقصد تھا کہ علم دین کے ساتھ ساتھ طلباء کے کردار کو بھی سنوارا جائے۔ یہاں کے اساتذہ نے ہمیشہ طلباء کی روحانی، علمی اور اخلاقی تربیت کو اپنا فرض اولی سمجھا ہے۔ آج آپ حضرات نے، خصوصاً والدین، آپ نے دیکھا کہ بچوں نے کتنے خوبصورت انداز سے اپنا پروگرام پیش کیا۔ مذاق نہیں ہے، آپ کو یہ تربیہ کے سامنے، جاننے والے کے سامنے کھڑ کو یہ طاقت کو کرنا مذاق نہیں، کھڑ کو کوئی تو پاؤں ہاتھ جاتے، زبان میں لکنت تاری ہو جاتے، بولنے نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں گے کوئی بچہ ذرا اٹکا نہیں گا، ذرا آگے پیچھے ہوا نہیں گا، مگر یہ ہمت سے آ کر کھڑا ہونا بس یہی کی شان ہے۔ ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں گے تو پیر تھکا جائیں گے، یہ ہماری اوقات، مگر یہ طلباء ہیں اور ان کے پیچھے ہمارے ان اساتذہ کی محنتیں ہیں، دن رات کی بارشیں ہیں جو ان بچوں کو اتنا نہیں کھاتے ہیں۔ لہٰذا ان طلباء کے لیے آپ حضرات جو کچھ تعاون کرتے ہیں، طلباء کو داخلے سے لے کر ان کو پڑھانے سے لے کر ان کی تعلیم تربیت کے جس قسم کا بھی کام اس مدرسے کے لیے ہوتا ہے، ذہن نصیب آپ کے خوشا نصیب ہے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے جان و مال کو، آپ کے اولاد کو دین کے لیے اور اس مدرسے کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ البتہ قابل مبارکباد ہیں ہمارے طلباء جنہوں نے پروگرام پیش کیے۔ ماشاءاللہ یہ ایک کا بھی پروگرام بڑا شاندار و جاندار رہا، حسب ریاضت نمبرات بھی ملے ہیں، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو دین و دنیا میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ایسا مہتاب بنائے جو ساری دنیا کو روشن کر
کرے آپ کے پیچھے سارا جہاں روشن ہوتا رہے۔ اس مبارک موقع پر ایسے پرمسرت جلسے میں اگر میں اس عظیم ہستی کا تذکرہ نہ کروں جن کا خون جگر یہاں کے در و دیوار میں پیوست ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اس مدرسے کے لیے صرف کر دی، جنہوں نے رہتے دم تک اس مدرسے کی فلاح و بہبودی کی فکر کی، میں ان کے لیے ایک شعر کہہ کر پھر آگے بات کرنا چاہوں گا۔ چلے گئے وہ جو ہمارے سروں کا سایہ تھے، چلے گئے وہ جو ہمارے سروں کا سایہ تھے، جو زندگی کا ہمارے سرمایہ تھے، مگر ان کی یادوں کا دیا جل رہا ہے اور جلتا رہے گا، مگر ان کی یادوں کا دیا جل رہا ہے اور جلتا رہے گا، ہر دل میں ان کا نور ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ اس سے میری مراد ہمارے محترم حافظ حضرت محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی اخلاص، جن کی دعائیں، جن کی محنتیں آج اس مدرسے کی کامیابی کی بنیاد ہیں۔ محترم حضرات، یہ ادارہ الحمدللہ بخوبی بحسن و خوبی کامیابی کی طرف رواں دوا ہے۔ اس کا سفر کامیابی کی طرف جاری ہے۔ اس ادارے کا مستقبل بڑا تابناک ہے، بشرطے کہ ہم سب مل کر اس کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، شہر والوں کی ذمہ داری ہے، آئے ہوئے حاضرین کی ذمہ داری ہے کہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشن شروع کر دیا، ہمارے اساتذہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، دن رات اپنے اس کے لیے جھونک رہے ہیں، اپنی جوانی، اپنی طاقت سب کچھ اس کے لیے انہوں نے صرف کر دیا ہے۔ ہم بھی ان کی محنتوں میں شانہ بشانہ چلیں۔ اس مدرسے کے اندر بچوں کو داخلہ کروانے سے لے کر بچوں کی تعلیم کا اس کا قرض اٹھانے سے لے کر اور اس مدرسے کو دور دراز سے مشہور و معروف کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے تو ہم دیکھیں گے جلد از جلد یہ مدرسہ، یہ ادارہ اور پوری اسپیڈ کے ساتھ کامیابی کی طرف چل پڑے گا۔ اب اس پربہار موقع پر میں اپنے اساتذہ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب تک موقع نہیں ملا ہے اساتذہ کے لیے جذبات سامنے پیش کرنے کا۔ یہاں سے میں دل چاہتا کہ میں اپنے تمام اساتذہ کا شکر ادا کروں۔ بہت مرتبہ دل کرتا ہے کہ میرے جذبات ان کے سامنے بیان کر دوں، مگر عدد مانے ہو جاتا ہے۔ مگر آج میں اس موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور میں ہر ایک استاد کی توجہ چاہتے ہوئے یہ شعر ان کی نظر کرتا ہوں۔ جو علم کی روشنی لاتے ہیں یہی رہبر ہمارے ہیں، جو علم کی روشنی لاتے ہیں یہی رہبر ہمارے ہیں، اندھیروں میں چراغ جلاتے ہیں یہی رہبر ہمارے ہیں، جو علم کی روشنی لاتے ہیں یہی رہبر ہمارے ہیں، اندھیروں میں چراغ جلاتے ہیں یہی رہبر ہمارے ہیں، زندگی کا سبق سکھاتے ہیں عمل کی راہ دکھاتے ہیں، زندگی کا سبق سکھاتے ہیں عمل کی راہ دکھاتے ہیں، خود مٹ کر زیست دیتے ہیں یہی رہبر ہمارے ہیں۔ یہی میرے اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمیں زیور علم سے آراستہ کیا اور ہماری زندگی کو علم، اخلاق اور کردار کی روشنی سے منور کیا ہے۔ استاد کا مقام کائنات میں سب سے بلند و بالا ہے، کیونکہ یہی ہے جو ہم جیسے کوئلوں کو، پتھروں کو تراش کر ہیروں میں بدل دے۔ میرے لائق و فائق اساتذہ کا خصوصی توجہ چاہوں گا۔ آج میں آپ کی ان تمام کوششوں اور محنت کا اعتراف کرتا ہوں جو آپ نے ہماری تربیت کے لیے کی ہے۔ آپ نے دن رات ہماری تعلیم و تربیت پر توجہ دی، ہمارے سوالات کے جوابات دیے، ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ دکھایا، کبھی نصیحت کی شکل میں تو کبھی محبت اور شفقت کے انداز میں، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر ہی صحیح، وہ سب کچھ سکھایا ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ کاش آپ اگر ہمارا ہاتھ نہ پکڑے ہوتے تو میں وہ نہ تھا کہ آج میں یہاں پر کھڑا ہو سکوں۔ میرے ساتھ یہاں پر میری تعریف کریں گے، یہ وہ نہ تھا کہ یہاں پر بیٹھنے کے قابل ہوتے اگر ہمارے اساتذہ ہمارا ساتھ نہ دیے ہوتے، ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں چلائے نہ ہوتے۔ آپ کی محنتیں اور دعائیں ہمارے لیے بڑا قیمتی اثاثہ ہیں جن کا بدلہ ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ واللہ اپنی چمڑی کی جوتی بنا کر
کبھی آپ کی استاذی کا ہم ادا نہیں کر سکتے۔ میں شعر کہنا چاہوں گا اس پر، آپ نے ہم کو دیا ہے جو علم کا نور، آپ نے ہم کو دیا ہے جو علم کا نور، ہوتا ہے زندہ اس سے ہر ایک شعور۔ ہمیں ہے آپ کے قرض ہم پر 100,000، ہے آپ کے قرض ہم پر 100,000، ہر لمحہ کرتے ہیں ہم آپ کا شکر بسیار۔ میرے اساتذہ، آپ کی یہ محنت کی قربانی اور یہ رہنمائی ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ دعا ہے کہ آپ کے دیے گئے علم کو ہم اور آگے بڑھائیں اور اس کو دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کریں۔ کبھی نصیحت کبھی محبت، یہی آپ کی پہچان ہے۔ کبھی نصیحت کبھی محبت، یہی آپ کی پہچان ہے۔ ہم آپ کے احسان مند ہیں، یہ زندگی آپ پہ قربان ہے۔ آخر میں میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر یہاں کے اساتذہ و ذمہ داران کا، جنہوں نے مجھے یہاں دعوت دی اور اس بات میں جانا کہ میں حضرت کی عظیم ذمہ داری نبھا سکتا ہوں۔ مدت کے بعد اس